ایک اور سوال ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تھیں، کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11 ان کی بیویاں تھیں، کس طرح ہم اس کی وضاحت ان کو کر سکتے ہیں، کیسے اس کا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں؟ جواب دیجئے کہ راجہ دشرتھ کی کتنی تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی تھیں؟ یہ ہر دور کی بات ہے۔ پولی گیمی جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہی ہے، اور خاص طور پر قدیم زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس لیے بھی شادیاں کیا کرتے تھے زیادہ کہ مختلف قبیلوں سے ان کے رشتے قائم ہو جائیں، تو اس سے یہ کہ سیاسی مصلحت بھی حاصل ہوتی تھی۔ پھر حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتوں کے بارے میں میری تعلیمات زیادہ سے زیادہ خواتین آگے پہنچا سکیں میرے بعد۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے تو اسوہ صرف ازواج مطہرات ہیں، لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی۔ خاص طور پر حضرت عائشہ کے ساتھ اس کے ینگ ایج میں شادی کی سب سے بڑی غرض و غایت، کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں، اور وہ معلمہ امت بن گئیں، اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹاپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے۔ اس اعتبار سے عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ ہیں فقہائے صحابہ، اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کائنڈلی کلیریفائی ریگارڈنگ فیملی پلاننگ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث۔ فیملی پلاننگ کے لیے کنٹراسیپٹیو میتھڈز کا استعمال حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر اٹس اے ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت جو ہے، اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اپنی اولاد کو وہ مفلسی کے وجہ سے بھی قتل کر دیتے تھے، مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے، ہم ہی انہیں رزق دیں گے، تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ فلسفے کے اعتبار سے وہ مسئلہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے شادی کر لیتا ہے اور ماں باپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ گناہگار ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، والدین کو راضی کرے، ان سے کسی طریقے سے معافی حاصل کرے۔ والدین کے حقوق ہیں یہ، اور یہ ان کو ادا کرنے چاہیے۔ ایک سوال یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع کو کس طرح قائم کیا جائے، اور خشوع و خضوع سے صحیح مراد کیا ہے؟ خشوع و خضوع، خشع کہتے ہیں جھکنے کو، اور خضع کہتے ہیں دل کی نرمی کو۔ تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو، تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو، ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہی بات، 100 باتوں کی ایک بات، ایمان کو گہرا کیجئے، تو نماز جو ہے وہ معراج المومنین بن جائے گی۔ حضور کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کہ جو آدمی شادی نہیں کرنا چاہتا، اسلام میں اس آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ حضور نے فرمایا ہے النکاح من سنتی، میری سنت ہے۔ اب اگر کسی شخص کا کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اور شے ہے جس کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے، جیسے رہبانیت ہے، یہ عیسائی راہب ہیں، راہبات ہیں، یہ شادیاں نہیں کرتے ہیں، تو پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آخر انسان کے اندر جو تقاضا اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ تقاضا تو پھر انسان کو پچھاڑ دیتا ہے۔ وہ چیز جو ہے رہبانیت ہمارے ہاں حرام کی گئی ہے، اور اس میں ہم بھی بسا اوقات غلطی کرتے ہیں کہ فلاں صاحب تو صاحب بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، اللہ سے لو لگائے رکھی۔ یہ کبھی نہ کہیے، اس میں حضور کی توہین ہو جائے گی کہ گویا کہ شادی کرنا جو ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے کے منافی ہے، تو حضور نے تو 11 شادیاں کی۔ یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ۔